مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، معمولاتی ماہ رمضان میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان عطا کیا، اور ساتھ ہی میرے کریم نے ہمیں ماہ رمضان کی روزے رکھنے اور ہر رات نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا کی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم نماز تراویح کے تعلق سے بہت ساری باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نماز تراویح کیا ہے؟ جو لوگ نماز تراویح ادا کرتے ہیں ان کے لیے کن انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جو لوگ نماز تراویح نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا وعید آئی ہے۔ ساتھ ہی نماز تراویح کو لے کر عوام میں جو طرح طرح کے کنفیوژنز ہیں، آج انشاءاللہ ہم ان تمام کنفیوژنز کو بھی کلیریفائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے دو خاص مہمان جو اس وقت آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، جناب حافظ و قاری مولانا انظار اشرفی نجمی صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی سنی دعوت اسلامی کے نوجوان اور بہترین نعت خواں عالی جناب سید شاہ زیب نوری صاحب قبلہ۔ تو حضرت سب سے پہلے ہم ایک نعت شریف سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ کی اجازت لے کر، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم تراویح کے تعلق سے سنیں گے۔ جی شاہ زیب بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ سنگ درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگ درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو
کو جا چکے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار سبحان اللہ، آئے سبحان کیوں جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، سبحان اللہ، سبحان اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمۂ طے کھلائے کیوں، میرے کریم پہلے ہی لقمۂ طے کھلائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جانے ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گئے لجائے ہم، ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گئے لجائے ہم، کوئی بجائے سوز غم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نماز تراویح کے تعلق سے فضائل اور مسائل آپ سے سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نماز تراویح کیا ہے اور نماز تراویح کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد،
قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان اللہ. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ نماز تراویح کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے. جی. نماز تراویح یہ سنت موقدہ ایک نماز ہے. اچھا. اور اس کا ترک کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اچھا. نماز تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ادا فرمائی ہے. جی. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں انہ کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوی الوتر. سبحان اللہ. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے وتر کے علاوہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکمل چاند سے شروع کرتے تھے اور چاند کے اختتام تک حضور علیہ السلام 29 دن تک کے مکمل آپ تراویح پڑھتے تھے. اچھا، یعنی ماہ رمضان کے چاند ماہ رمضان کے چاند سے لے کر کے عید کے چاند تک کے مکمل جو ہے آپ تراویح پڑھتے تھے. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں جی آپ نے 3 دن باضابطہ طور پر جماعت سے نماز بھی پڑھائی ہے تراویح کی. اچھا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ شوق میں لوگ نماز تراویح کے شوق میں لوگ پہلے سے ہی آ کر کے مسجد نبی شریف میں بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے اس شوق کو، اس جذبے کو دیکھا اور حجرے سے دیکھا جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے. اچھا. اور اپنے گھر کے اندر ہی رہ گئے. صحابہ کرام میں سے بعض نے کھکھار کیا، بعض نے دروازہ کھٹکھٹائی، بعض نے کوئی اور اپنے الفاظ میں حضور کو بلانے کی کوشش کی. جی. ایک ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، اور ایک یہ ہے کہ حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں باہر اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر مجھے اس بات کا ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ تم پر فرض فرما دے. اچھا. تو فرض کی وجہ سے تاکہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، جی حرج میں نہ پڑ جائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے تراویح کی نماز ادا نہیں فرمائی، بلکہ تنہا تنہا اپنے گھروں میں اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. جی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی باضابطہ طور پر اسی طریقے سے لوگ تنہا تنہا نماز پڑھتے رہے. اچھا. جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور آپ ایک دن مسجد نبی شریف میں تشریف لے گئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک ساتھ مل کر نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا. تو آپ فرماتے ہیں انی ارا لو جمعت علی ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل. جی. کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گمان کر رہا ہوں کہ اگر میں ان سب کو ایک قاری پر جمع کر دوں جی تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. سبحان اللہ. یعنی یہ جو الگ الگ متفرق طور پر سب اپنے اپنے طور پر پڑھ رہے ہیں، اس سے کتنا ہی اچھا یہ ہوگا کہ یہ سب ایک ساتھ اکٹھا ہو جائے جی اور ان کے لیے کوئی ایک امام مقرر ہو جائے تو یہ بہت اچھا رہے گا. لہٰذا آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور آپ نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا ہے. لم یکن ھذا، آپ نے یہ نہیں کیا ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بہت اچھی بدعت ہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے ایک قاری پر جو ہے نا جمع کر کے پھر لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا. اچھا. تو تراویح کی نماز جو آپ نے پوچھا ہے یہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اچھا. اور یہ بات جماعت سے پڑھنے کی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے باضابطہ طور پر 20 رکعت تراویح کے ساتھ مداومت برتی گئی ہے. اچھا. ٹھیک. سبحان اللہ. تو آپ نے 2 سوال کیے تھے، ایک ہے کیا اور اس کا حکم کیا ہے. نہیں تو آپ نے بتایا کہ تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت موقدہ ہے. جی. تو سنت موقدہ سے مراد کیا ہے؟
سنت موقدہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مسلسل پابندی کے ساتھ تاکید کے ساتھ حضور علیہ السلام جس کو ادا کرتے تھے وہ سنت موقدہ کہلاتا ہے. اچھا. ہاں کبھی بہت زیادہ مجبوری آ گئی یا کچھ اور پرابلم آ گئے تو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو گناہ کے زمرے میں نہیں آئیں گے. لیکن اس پر مداومت برتنا یہ گناہ کو دعوت دینا ہے اور جہنم کے حقدار کا انسان کا بننا ہے. اچھا. ہاں تو اس لیے تراویح سنت موقدہ ہے اور اس کا ترک جو ہے وہ ناجائز ہے. اچھا. بہار شریعت صفحہ نمبر 688 پر پہلی جلد میں یہ مسئلہ موجود ہے. اچھا. تو اس وقت جب سیدنا عمر فاروق اعظم نے بجماعت اسے پڑھنے کا حکم دیا جی تو جن کی امامت میں لوگوں کو جمع کیا گیا جناب ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا جی اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم نے انہیں مطمئن کر دیا کہ یہ ایک بہترین بدعت ہے. جی تو اس پر سارے لوگ متفق ہو گئے اور سب نے نماز پڑھنی شروع کر دی. جی پھر صحابہ میں سے کسی نے اس پر کوئی اختلاف نہیں کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ سیدنا عمر فاروق اعظم کے بعد سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں بھی جاری رہا. جی پھر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. یعنی پھر یہ سلسلہ اسی وقت سے لے کر آج تک چل رہا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ. سبحان اللہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مکہ میں رہتے تھے جی تو آپ نے فرمایا ادرکت ببلد مکہ بعشرین یصلی انہ یصلون بعشرین رکعۃ. جی میں نے شہر مکہ میں لوگوں کو اس حال میں پایا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا کچھ لوگوں کا صرف اعتراض یہ ہے کہ ہم نماز تراویح اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس کو شروع کیا ہے. اچھا اگر رسول اللہ نے شروع کیا ہوتا تو ہم اس کو کبھی نہ چھوڑتے. جی لیکن چونکہ سیدنا عمر فاروق اعظم نے شروع کیا اس وجہ سے ہم اس کو نہیں پڑھتے. اور وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے جو امام گزرے ہیں جی ہمارے امام سے بھی یہ تراویح کی نماز ثابت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تم پر میری بھی سنت لازم ہے اور میرے خلفاء کی بھی سنت لازم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک حدیث میں سمجھتا ہوں ان کے سمجھنے کے لیے کافی ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی کہ تم پر میری بھی سنت لازم ہے اور میرے صحابہ کی بھی سنت لازم، وہ بھی خلفائے راشدین کی. جی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خلفائے راشدین تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف تو کام نہیں کریں گے نا. بے شک بے شک بے شک. وہ جب بھی کوئی کام کرتے، دیکھیے اصول حدیث کا ایک ضابطہ ہے. جی اگر صحابہ کرام نے کوئی بھی کام کی شروعات کی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ثابت ہوتی ہے. بے شک بے شک. اسی بنیاد پر صحابہ کرام اس کام کی شروعات کرتے ہیں. بے شک. ابھی کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تراویح کو منائی کر دیا ہے. ہاں اچھا کیا ہے؟ تراویح نہیں ہے اسلام، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تراویح کے پڑھنے پر ناراض ہو رہے تھے معاذ اللہ رب العالمین. اللہ اکبر. جبکہ اگر حدیث کے سیاق و سباق کو سمجھتے ہیں تو یہ جملہ کبھی نہیں کہتے. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ناراضگی تھی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آنا نہ تھا وہ اس بنیاد پر نہیں تھا کہ تراویح کا بذات خود کوئی بری چیز ہے یا تراویح کوئی غلط چیز ہے یا تراویح جو ایسی کوئی چیز ہے جو نہ کرنے کی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معاملہ تھا صادق بھائی جی وہ صرف اس بنیاد پر تھا کہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، جی میری امت تکلیف میں نہ پڑ جائے اور کہیں اللہ کی طرف سے ان پر فرض نہ ہو جائے. ابھی آپ جنرلی دیکھ لیجئے ہم لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، جی کتنے لوگ ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں؟ جی بلکہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو فرسٹ فلور پر رہتے ہیں تو وہ صرف امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے ہیں، جی اور بعض لوگ تو آتے ہی نہیں ہیں. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے باہر اپنے حجرے سے اور نماز کی مداومت برتتے اور کنٹینیو کرتے اور اگر فرض ہو جاتا تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے جو اتنے سارے لوگوں سے کبھی کوتاہی کے تحت چھوٹ جاتی ہے تو یہ فرض کا بدلہ چکا سکتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. بے شک. یہ حکمت تھی تو ان کو دوسری طرف ان لوگوں نے دوسری طرف پھیر دیا. نہیں تو جو یہ کہتے ہیں اس طرح کی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ناراضگی کا اظہار کیا، جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہ تو کسی حدیث شریف سے ثابت نہیں ہوتا. جی بلکہ آپ نے چونکہ رحمت للعالمین ہیں
تو آپ نے خود فرمایا کہ تمہارے ذوق و شوق اور جذبے کو دیکھ کر مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ اس نماز کو فرض نہ فرما دے. جی یعنی حضور نے اپنی قیامت تک آنے والی امت کے حال پر رحم فرمایا. جی اور یہ نماز فرض اگر ہو گئی تو ہر ایک کو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑے گا اور نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے اور اس کا منکر بھی کافر ہو جائے گا نا. جی. اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بتائی ہے کہ میری امت کے لیے جس چیز کو پسند کر لے سبحان اللہ مجھے وہ چیز راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور میرا عمر میری امت کے لیے جس چیز کو منع کر دے میں بھی اس کو منع کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور اندیش شخص تھے, حالات کو بہت سمجھتے تھے. اچھا آپ نے کیوں جاری کیا, وجہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ دن میں تو لوگ روزہ رکھ لیتے تھے جی, لیکن رات میں جو ہے نا تلاوت قرآن میں لوگ سستی برتتے تھے جی. جبکہ جس طرح نماز تراویح سنت موقدہ ہے, اسی طرح ایک کم سے کم قرآن ختم کرنا یہ بھی سنت موقدہ ہے. اچھا جی جی. قرآن بھی ختم کرنا سنت موقدہ ہے. پورے ماہ رمضان میں ایک بار قرآن شریف ختم کرنا سنت موقدہ ہے. اور اس میں جو ہے صحابہ کرام جو ہے نا دن میں کام کاج کی وجہ سے یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے تھکان کی وجہ سے کچھ سستیاں بھی ہو رہی تھی جی. تو جب آپ نے ایک قاری پر سب کو جمع کر دیا ہے نا تو اس کی وجہ سے سب کے سارے مشکلات اور پرابلم حل ہو گیا اور پورے ماہ رمضان میں ایک قرآن مکمل بھی ہو جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک وجہ یہ بھی تھی جمع کرنے کی. سبحان اللہ. اچھا اس میں یہ بھی بتا دیا آپ نے نعمت البدعۃ ھذہ. سبحان اللہ. یہ بدعت ہے لیکن اچھی ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر اگر کوئی چیز نہیں کی ہے جی, اور ہم صحابہ اگر وہ کر رہے ہیں اور وہ نئی چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر نیا کام برا ہی ہو جی. اور اس حدیث کے زمرے میں نہیں آئے گا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ یدعو الی النار کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے جی. اس میں نہیں آئے گا, بلکہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ نیا کام جس کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو یا سنت سے ثابت نہ ہو یا دین سے ثابت نہ ہو وہ نیا کام ضرور برا ہے بے شک, اور وہ برا کام جہنم میں لے جانے والا ہے بے شک. ورنہ بہت سارے اچھے کام ایسے ہوئے ہیں جس کو آج ہم کرتے بھی ہیں اور لوگوں کو کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں جی. اس لیے میں سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ ناظرین کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ کرام کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو جی. اگر ان کے راستے پر چلو گے تو آپ ہدایت پا جاؤ گے, کیونکہ سرکار نے فرمایا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. سبحان اللہ. میرے صحابہ تاروں کی طرح ہے, ان میں سے تم جس کسی کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. جب اچھا یہ جنرل ہے, جب جنرل پر یہ حکم ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا نا, جیسے صحابہ نے سوال کیا کہ حق جماعت جو ہوگی اس کی نشانی کیا ہوگی جی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی یہی فرمایا تھا کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والے. بے شک. تو الحمدللہ یہ ساری نشانیاں اہل سنت ہی میں پائی جاتی ہیں الحمدللہ. اور باقی جو سیدھے صاف ریجیکٹ کر دے, یعنی کوئی یہ کہہ دے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا تھا یا آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا, پڑھنا ہی نہیں ہے جی. اور کوئی کہے کہ ہم پڑھتے لیکن اگر حضور نے جماعت قائم کی ہوتی تو پڑھتے, عمر فاروق اعظم نے کیا اس لیے ہم نہیں پڑھ رہے, یعنی یہ ٹال مٹول بہانے بازی ہے. ہاں یہ بہانے بازی ہے. اس کے اور آپ سوشل میڈیا کی جہاں تک بات کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کانٹروورشل باتیں کرتے ہیں جان بوجھ کر, اسی لیے کرتے ہیں لائم لائٹ میں آنے کے لیے جی, کہ جو سب کچھ سموتھلی چل رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, سب اچھے سے چل رہا ہے, تو کچھ نہ کچھ آپ اس میں مسالہ ڈالو جی. اور اس مسالے کی وجہ سے پھر آپ کی ویڈیو وائرل ہونی شروع ہو جائے گی, پھر لوگ آپ کا انٹرویو لینا شروع کریں گے, پھر آپ کو پوڈ کاسٹ میں بلائیں گے اور پھر آپ نے اس غلط بات کو جسٹیفائی کریے گا, آپ کی 10 ویڈیوز اور بنیں گے. آج جتنے بھی آپ جیسے بتائے نا کہ لائم لائٹ پر جو آتے ہیں جی, وہ جتنے ہیں وہ یہی دو کام کر رہے ہیں جی, یا تو دین پر حملہ کر رہے ہیں, متفقہ مسلمہ اور حقیقت پر مبنی جو 1400 سالہ سسٹم ہمارا چلتا چلا رہا ہے, آپ دیں گے یا تو اس پر وہ حملہ کرے گا یا تو وہ بزرگان دین پر حملہ کرے گا, اور لوگ اس کو تو دل سے قبول کرتے ہیں. ارے کیسا عالم بن گیا ہے, بس ایک آدمی جبہ کبہ میں آ کر بیٹھ جائے اور کچھ بھی کہہ دے تو لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں اور اس کے فالوورز بن جاتے ہیں. اور اب تو دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے، کوئی عیسیٰ کہہ رہا ہے، کوئی نبی کہہ رہا ہے، اور اس کو بھی ماننے والے لوگ پیدا ہو گئے. تو بہرحال بات کافی طویل ہو گئی. سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے یہ 8 رکعت ہے یا 20 رکعت؟ اول دور میں تراویح کی تعداد رکعت میں اختلاف رہا ہے. اچھا. بعض کتابوں میں 8، بعض میں 12، 15، 17، 21، 23، 27، 36، 41، 40 تک گئی ہے. لیکن جمہور کا جس پر اتفاق ہوا ہے جی وہ ہے 20 رکعت. اچھا سبحان اللہ. وہ ہے 20 رکعت. حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم 20 رکعت پڑھتے تھے. سبحان اللہ. ملا علی قاری نے مرقات کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ 20 رکعت تراویح پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام ابن عبد البر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے. امام شافعی نے بھی فرمایا کہ 20 رکعت ہے. امام احمد بن حنبل نے بھی فرمایا کہ 20 رکعت. یعنی چاروں امام سے یہی ثابت ہے. مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ 1400 سال کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ 8 ہے یا 12 ہے یا 20 ہے جی. اور یہ جو چاروں ائمہ جو متفق علیہ ہیں پورے دین کے امام ہیں ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی. صحابہ کرام کا زمانہ بعض تابعی تو ایسے ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہے. سبحان اللہ. اور انہوں نے بھی جب جماعت قائم کی ہے تو وہ بھی 20 رکعت تراویح قائم کی. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک قاری کو حکم دیا کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بعض تشیع حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مولا علی نے تراویح پڑھی نہیں ہے. جی ہاں وہ سرے سے ہی. اچھا وہ انکار کیوں یہ بھی کرتے کہتے ہیں ہمارے کسی امام سے ثابت کسی سے. اچھا وہ انکار کیوں کرتے پتہ ہے کیونکہ اس کی مداومت جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی. جی. اور مولا کائنات نے پڑھا کہ نہیں پڑھا اس میں انٹرسٹ کم ہے. ہاں سیدنا عمر فاروق اعظم نے شروع کیا اس لیے نہیں پڑھنا ہے. اس لیے نہیں پڑھنا. اچھا بھائی اگر اسی لیے اگر ایسا کرنا ہے تو پھر قرآن جمع حضرت عثمان غنی نے کیا ہے. بے شک سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق سے شروعات ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو پھر آپ اس کا کیا کرو گے. تو بہرحال تراویح جو ہے نا اس میں رکعات میں اختلاف تھا. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 پر جو ہے نا اتفاق ہو گیا. سبحان اللہ. اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر کے آج تک کے اہل سنت و جماعت میں کسی چاروں امام میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں رہا کہ 8 پڑھی جائے کہ 12 یا یہ فلاں فلاں. سب کا یہی اتفاق رہا کہ 20 ہی رکعت پڑھی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا تراویح کی نماز جو ہے جیسے مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے ویسے ہی عورتوں کو بھی پڑھنا ہے. ہاں مردوں کے لیے جس طرح سنت موقدہ ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں ادا کرے. اچھا. اور وہ بھی تنہا ادا کرے. اور مرد مسجد میں ادا کرے وہ بھی جماعت سے ادا کرے. جماعت سنت کفایہ ہے. اچھا. پورے محلے میں اگر کسی ایک جگہ بھی جماعت قائم ہو گئی تراویح کی تو بقیہ پورے محلے والے لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے. ہاں اس میں یہ یاد رکھیے مرد جماعت سے پڑھے اور عورتیں جو ہے اپنے گھر میں تنہا پڑھیں. جی. وہ تو حافظ نہیں ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے یہ حکم نہیں رہے گا. قرآن جو سنت موقدہ ہے ان کے لیے حکم نہیں رہے گا. ان کے لیے قرآن میں سے فقرؤوا ما تیسر من القرآن. قرآن میں سے انہیں جہاں سے میسر آئے جہاں سے یاد ہو اور کہیں سے اور یاد نہیں ہے تو کم سے کم 10 سورت یاد ہو 5 سورت یاد ہو 4 سورت جتنی سورتیں یاد ہیں اتنی ہی سورت میں وہ 20 رکعت 2 رکعت کر کے وہ مکمل کر لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ نے جو باتیں بتائی اس پر اور بہت سارے سوالات ہیں. انشاءاللہ وہ سارے سوالات میں آپ سے پوچھوں گا لیکن پھر نعت مبارکہ کے چند اشعار ہم سن لیتے ہیں سید شاہ زیب نوری صاحب سے. نعت مبارکہ کے بعد انشاءاللہ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں اسی پر کچھ سوالات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی شاہ زیب بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں
شاد شاد، ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، اور نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، اور خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت ایک سوال ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ بجماعت
تراویح کی نماز ادا کریں گے اور خواتین اکیلے اکیلے گھر میں تراویح کی نماز ادا کریں گی، انہیں قرآن شریف کی جتنی بھی صورتیں یاد ہوں اسی اعتبار سے۔ اب اگر مان لیجئے کوئی خاتون ہے جو حافظ قرآن ہے تو کیا وہ چند عورتوں کو جمع کر کے بجماعت نماز تراویح کی پڑھا سکتی ہیں؟ نہیں، ہمارے فقہ حنفی میں بہار شریعت میں مسئلہ موجود ہے جی کہ عورت کے لیے جماعت نہیں بنا سکتی، اچھا، اور نہ مرد جو ہے ہاں عورت کے لیے امام بن سکتا ہے۔ اچھا، ہاں، اگر کوئی شوہر ہے اور اس کی بیوی ہے تو وہ آپس میں بنا لے تو چل جائے گا، لیکن کوئی غیر محرم امام ہو اور اس کے اقتداء میں عورتیں ہی نماز پڑھے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، ٹھیک، اسی طرح عورت کے لیے بھی امام نہیں بن سکتی ہے۔ اگر وہ عورت حافظ قرآن ہے تو وہ خود اپنی تراویح پڑھے ہاں اور کوشش کرے کہ وہ تراویح کے اندر وہ پورا قرآن پڑھ لے، اس کے لیے بہت اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ بقیہ جتنی بھی خواتین ہیں اگر وہ اکٹھا ہو کر پڑھنا چاہتی ہے تو وہ سب ایک ساتھ اکٹھا ہو جائے، لیکن وہ اپنی اپنی پڑھیں، اچھا، جماعت نہیں قائم، کیونکہ ان کے لیے علت ہے، کچھ مجبوریاں ہیں ان کی کہ وہ کبھی بھی کسی بھی موقع سے وہ ناپاکی کے ایام میں داخل ہو سکتی ہے، اچھا، اور بھی بہت ساری چیزیں وجہ ہو سکتی ہے اس کی۔ اچھا، تو اس کی بنیاد پر جو ہے عورتوں کو امامت کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ حضرت اگر کہیں پر ایسا اہتمام ہو کہ امام کے پیچھے مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں اور درمیان میں پردہ یا پارٹیشن ہے اور اس طرف عورتیں اسی امام کی اقتداء میں کیا نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس کے اندر مسئلہ تو یہی ہمارے یہاں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں تھیں جی، کہ پہلے مردوں کی، پھر بچوں کی، اور پھر عورتوں کی اس طریقے سے صفیں لگتی تھی، جی، لیکن بعد میں فتنوں کی وجہ سے یہ بھی حضرت عمر فاروق کے دور میں ہی کام ہوا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ فتنوں کو دیکھ کر کے جو ہے نا آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک، اور جب روکا ہے تو خود آپ کی ہی زوجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ جو ہے کچھ عورتوں کو لے کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس شکایت لے کر کے گئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہی تھی کہ آج کے دور کے عورتوں کے بناؤ اور سنگار کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو وہی حکم نافذ فرماتے ہیں جو حضرت عمر فاروق نے نافذ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اصل جو ہمارے نزدیک جو مین بیسک پوائنٹ ہے عورت کے ممانعت کی وہ یہی ہے جی، کہ فتنے کا دور ہے، مرد اور عورت کے اختلاط سے گناہ کے ہو جانے کا اور زنا اور بدکاری کے ہونے کا زیادہ ڈر ہے۔ جی، اسی بنیاد پر آج بھی ہمارے یہاں علماء اہل سنت منع ہی کرتے ہیں کہ عورتیں اپنے گھر میں ہی پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک موجود ہے کہ تم میں عورتوں کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے اس حصے میں ادا کی جاتی ہے جہاں کوئی زیادہ آتا جاتا نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم حدیث ہے، لفظ بلفظ مجھے یاد نہیں، لیکن یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ نماز عورتوں کی سب سے افضل ہے جو گھر کے اس حصے میں ادا کی جائے جہاں پر مرد حضرات یا دیگر حضرات زیادہ آتے جاتے نہ ہوں۔ جی، تو یہ سمجھ، یہ شریعت کا اصل حکم ہے عورتوں کے لیے۔ تو اس لیے عورت کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس حکم پر وہ عمل کر کے اپنے گھر میں نماز ادا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امت کے حالات کو دیکھا تو حالات کے اعتبار سے آپ نے جو حکم دیا وہ آپ کا حکم عین شریعت کے مطابق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ اور آپ نے ابھی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہیں، تو سیدنا عمر فاروق اعظم کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہ ہیں جن کی زبان سے حق بولتا ہے، تو اب جن کی زبان کی ضمانت خود رسول اللہ نے دے دی ہو پھر بھی کوئی ان کی بات نہ مانے تو ظاہر ہے کہ وہ رسول اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اچھا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تو یہاں پر ایک سوال ذہن میں آیا کہ بعض لوگ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھی ہے، تو وہ 8 ثابت کرتے ہیں بخاری شریف سے اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، تو اس کی کیا حقیقت؟ پہلے تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں جنرلی، اور میں ناظرین سے بھی پوچھتا ہوں کہ ناظرین مجھے آپ یہ بتائیے کہ نماز تراویح آپ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں
یا رمضان کے علاوہ بقیہ اور ایام میں، بقیہ اور مہینے میں پڑھتے ہیں؟ نہیں، نماز تراویح تو صرف ماہ رمضان میں ادا کی جاتی ہے. جب آپ تراویح کی نماز جب ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں تو جو حدیث آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ کی مرویات میں سے ہیں، جی. آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں جی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس میں جو رمضان اور غیر رمضان ہے، جی یہ آیا نماز تراویح کے لیے تھا یا آیا یہ تہجد کی نماز کے لیے تھا؟ جی تو آپ کا جواب یہی ہوگا اور ناظرین کا بھی جواب یہی ہوگا کہ یہ جو حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ کا، وہ تراویح کی نماز کے لیے نہیں بے ہے، شک، کیونکہ تراویح بلکہ کا وہ غیر رمضان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی اچھا، یہ واضح حدیث ہے کہ حضور رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم تراویح صرف رمضان میں پڑھتے ہیں اور غیر رمضان میں نہیں. اس کے لیے تو یہ حدیث آئی ہے نا، من قام رمضان، بے شک جو ماہ رمضان میں قیام کرے، بے شک ان کی راتوں میں قیام کرے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسپیسیفک جو ہے یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ سیپریٹ کوئی ایک الگ نماز ہے. بے شک بے شک بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی کوئی سیپریٹ کوئی نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں جس نے قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا. اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہاں جو یہ نماز ہے، اس نماز سے نماز تہجد مراد نہیں ہے، بلکہ اس نماز سے نماز تراویح مراد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کے لیے تو باضابطہ حدیث ہے، جی اور تہجد کے لیے تو بہت ساری حدیثیں ہیں، جی جو رمضان ہو اور غیر رمضان ہو. جی. اچھا، دوسری چیز یہ بھی کہ تراویح کے لیے سونا شرط نہیں ہے، ہاں نیند ضروری نہیں ہے، بس عشاء کی نماز ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ تراویح پڑھ سکتے ہو کب تک؟ سحری تک کے. جی اور تہجد کے لیے جو ہے نا، ایک نیند اگرچہ اونگھی کیوں نہ ہو، اونگھی کیوں نہ ہو، وہ ضروری ہے. اچھا، بات سمجھ میں آپ جی کو؟ حضرت علامہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تہجد کے لیے ایک نیند یا ایک اونگ جو ہے نا کم سے کم ہونا ضروری ہے. اچھا، تو آپ تہجد پڑھ سکتے. اگر آپ نے نیند نہیں لی تو ہمارے علماء فرماتے ہیں پھر اس نماز کو قیام اللیل کا نام دے کر کے آپ پڑھ لیجئے، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیے جو ثواب اللہ پاک آپ کو تہجد پڑھنے پر دے گا وہی قیام اللیل پر ثواب دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی قیام اللیل کے لیے سونا شرط نہیں ہے، نہیں، تہجد کے لیے ایک نیند شرط ہے. جی. سبحان اور اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تو یہی تھا، آپ عشاء پڑھتے تھے اور عشاء پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے تھے، بے شک آپ آرام فرماتے تھے، اور رات کے آخری پہر میں آپ اٹھتے تھے، 8 رکعت جو ہے آپ تہجد پڑھتے تھے، اور پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور تھوڑی دیر تلاوت کرتے تھے، پھر آرام فرماتے تھے، پھر فجر کی اذان ہوتی تھی، پھر اٹھتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. سبحان اللہ. اچھا، بعض لوگوں نے حضرت نماز تراویح کو بھی اپنی طرف سے تہجد ہی پروف کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سال بھر پڑھا کرتے تھے یہ وہی ہے، اور ان لوگوں نے وہی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، مروی ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن حمیدی، جتنے بھی ہیں، کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جی بے شک. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کی بہت پکڑ ہوگی. امت میں جو انتشار اور اختلاف برپا کر رہے ہیں اور سلف صالحین سے اختلاف کر کے اپنی آخرت کو جو خراب کرے وہ بہت بھیانک ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ دنیا میں لوگوں کی نظر میں بھلے ہیرو بن جائیں، امام بن جائیں، بہت بڑے محقق بن جائیں، بہت بڑے مفکر بن جائیں، دنیا میں ان کو سب کچھ ملے گا، لیکن انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف بات کر کے، ائمہ کے، صحابہ کے خلاف بات کر کے اپنی آخرت کو داؤں پر لگا دیا. اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے، کہ اللہ نے
ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت اور کی ہم ہے۔ کو حکم بھی دیا ہے اللہ کے نبی نے، اتبعوا السواد الاعظم بے شک، سبحان اللہ، فإنه من شذ شذ فی النار، سبحان اللہ، سواد اعظم کی پیروی کرو، جو اس سے جدا ہوگا اس کو الگ الگ کر کے جہنم میں ڈالا جائے اللہ گا۔ اکبر، اللہ اکبر، اور الحمدللہ اہل سنت سواد اعظم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ نے جو تراویح پڑھیں گے ان کے تعلق سے کیا انعام ملے گا آپ نے بتا دیا جی کہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب جو نماز تراویح نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا وعید آئی ہے؟ اصل میں تراویح یہ سنت ہے، جی، اور اسپیسیفک ان کے لیے کوئی حکم ایسا نافذ نہیں آیا کہ جو نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ البتہ سنت کے ترک پر جو ہے اگر کوئی عادی بن جائے تو وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سنت موقدہ جو چیز ہوتی ہے اس کو اگر کوئی ترک کرنے کا عادی بن جائے اور بار بار چھوڑے تو وہ جہنم کا حقدار بھی بنتا ہے اور مردود الشہادہ بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ صرف 10 روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، کہیں پر 5 روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، کہیں پر شبینہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 10 روزہ پڑھ لیا ہمارے لیے کافی ہے، یا 5 روزہ پڑھ لیا کافی ہے۔ یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پورے مہینے بھر گھوم پھر رہتے ہیں، ان سے کہو کہ تراویح کی نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آخر میں جا کر فلاں مسجد میں شبینہ پڑھیں گے۔ جی، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یہ گناہ ہے۔ اچھا، تراویح تو 10 دن 5 دن 6 دن 3 دن کی ہے ہی نہیں، تراویح تو مکمل 29-30 دن ہے، اچھا، چاند سے شروع ماہ رمضان کے اور چاند پر ختم ہے۔ اور تراویح 29 دن یعنی پورے رمضان، ماہ رمضان کے مہینے میں روزانہ ہر آدمی کے لیے تراویح سنت موقدہ ہے۔ اچھا، یہ آپ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ جی، اور رہی بات 6 دن کی یا 10 دن کی جہاں پر تراویح لوگ کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اصل میں 6 دن میں قرآن مکمل کرنے کا سسٹم ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری دقتیں آتی ہے۔ علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جس دور میں تھے، آپ نے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ میں اس زمانے میں حفاظ کے پیچھے تراویح پڑھنے نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر، وجہ کیا تھی؟ قرآن صحیح نہیں پڑھتے تھے، جی، قرآن صحیح نہیں پڑھتے تھے، جی، اور اتنا فاسٹ پڑھتے تھے کہ مخارج اور حروف کی ادائیگی جو ہے وہ ناتمام رہتی تھی، مکمل نہیں ہوتی تھی۔ اسی بنیاد پر جو ہے آپ اپنے زمانے میں، آپ کتنے سال پیچھے اب چلے جائیے، بے شک، اور آج کا دور تو ماشاء اللہ ہے۔ ہم بعض ایسے بھی حفاظ کو جانتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سنتے بھی ہوں گے، انہوں کرتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، جی، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، یہ قرآن کی گستاخی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن جلانے والوں پر آپ برہم ہوتے ہیں۔ ایسے حفاظ اور ایسے ذمہ داروں جو یہ فاسٹ انداز میں پڑھوانے کے، سب سے پہلے تو ان کو سزا ملنی چاہیے، جی، جو قرآن کی بے حرمتی بے حرمتی ہے یہ۔ ہاں، قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بے شک، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ سبحان اللہ، مولا علی سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ حروف کی ادائیگی بھی ہو اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ بھی معلوم ہو، اچھا، اس کے مخارج و صفات کو مکمل طور پر ادا بھی کیا جائے، اور اس کے ٹھہرنے کے اوقاف جو ہے نا جہاں بنائے گئے قرآن، وہ سب بھی اس کو معلوم ہو۔ اچھا، یہ اس کی تشریح بیان ہے۔ اور ہمارے ہاں تو کہیں بھی رک جاتے ہیں، حدیث میں ہے جو اگر غیر جگہ پر اگر کوئی انسان وقف کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر برہم ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور ہمارے ہاں تو کہیں بھی رکا ہے۔ یہ ایک پریشر ہوتا ہے ٹرسٹیوں کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے کہ تم ایسا کرو، یا لوگوں کی طرف۔ خدا کے واسطے مہینے میں سال میں ایک بار آیا ہے، اس کو اچھے سے پڑھو، قرآن کی روحانیت آپ کے دل میں اترے۔ بے شک، آپ پڑھنے کے بعد آپ معطر ہو کر مسجد سے جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی آپ اس کو بوجھ نہ سمجھے، بوجھ نہیں سمجھے۔ جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ کچھ لوگ مطلب بچوں کو تو پہلے ہم نے دیکھا تھا، لیکن اب تو ہم بڑوں کو بھی دیکھتے ہیں جی کہ وہ باقاعدہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جی، حافظ صاحب نے تکبیر تحریمہ کی، اس کے بعد میں تلاوت کرنا شروع کیا، پھر جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب رکوع میں جانے والے ہیں جی، تو فوراً لپک کر صف میں کھڑے ہو اور جائیں۔ یہ منافقوں سے تشبیہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب حضور نماز پڑھاتے ہوتے تو وہ پیچھے بغلے جھانکتے تھے، اچھا، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے کی باری آتی تھی تو وہ لوگ پیچھے سے آ کر اللہ اکبر کے ہاتھ باندھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے خیال سے حضرت یہ مسائل جو ہیں، یہ باتیں اکثر حفاظ کو بھی نہیں معلوم ہوتی۔ ہاں، اگر مسجد کے اندر تمام حفاظ اکرام جو تراویح سنا رہے ہیں وہ یہ کہہ دیں
یا مسجد کے امام صاحب اگر یہ باتیں 2-4 بار کہہ دیں کہ آپ ایسی حرکتیں نہ کریں کہ یہ منافقین کی نشانیاں ہیں، تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تو باز آ جائیں گے نا، لیکن بولا ہی نہیں جاتا ہے اور لوگ اپنے اپنے حساب سے لگے ہوئے، تراویح سنانے والا تراویح سنا رہا ہے، پیچھے جو پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، اور جو یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے مسجد میں باقاعدہ دیکھا تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، ایک آدمی کھمبے سے ٹیک لگا کر موبائل میں ریلز دیکھ رہا تھا۔ اللہ، یہ اللہ کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو مسجد کی بے حرمتی، ایک نماز کی بے حرمتی، اور ایک تراویح کی بے حرمتی، اور ایک اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھ لیجئے۔ جی ہاں، رہ گئی بات آپ کا جو یہ سوال ہے کہ امام نہیں کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں پر امام نہ کہتے ہوئے، لیکن خود بھی انسان تو بالغ ہے، اس کو دودھ اور پیشاب میں فرق تو معلوم ہے۔ بے شک۔ اللہ کے گھر میں آتے ہو تو کم سے کم یہ تو احساس کر کے آؤ کہ میں جا کس لیے رہا ہوں، بے شک۔ آپ کا ارادہ کیا ہے۔ اگر یہی آپ نے کرنا تھا تو آپ باہر کیے ہوتے، اللہ کے گھر کو برباد کر رہے ہو، تراویح کو بدنام کر رہے ہو۔ خدا کے واسطے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت گناہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی بہت پکڑ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم کسی سے بدگمان نہیں ہیں اور نہ کسی کے بارے میں ہم برا سوچتے ہیں۔ ہم آپ سے بس اتنی اپیل کرتے ہیں ناظرین کہ آپ لوگ جب تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں۔ بے شک۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو آپ زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بقیہ سابقہ گناہوں کی بخشش کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ بے شک۔ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت ہر روز افطار کے وقت کم و بیش 1,00,000 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخری شب میں جتنے لوگوں کو پورے رمضان میں اللہ نے معاف کیا ہے، اللہ اتنی تعداد میں وہاں معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جانے کی وجہ سے ہماری کوئی ادا، ہماری کوئی دعا، ہمارا کوئی عمل، ہمارا سننا، پڑھنا، رونا، گڑ گڑانا اللہ کو پسند آ جائے، اور ان لوگوں میں اللہ ہمارا شمار فرما دے جن لوگوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ایک چیز سن لیجئے اس میں، جی، اگر آپ نے ماہ رمضان کی توہین کی اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے حاشیے خیال میں بٹھا لیجئے، جی، ذہن میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کا احترام نہیں کیا، اور ماہ رمضان نے اگر اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی سفارش کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی اس لیے ماہ رمضان میں آپ بہت بچنے کی کوشش کریں۔ جس طرح نیکیاں بڑھ جاتی ہیں نا تو گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بے شک۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ایک آخری سوال یہ تھا تراویح کے تعلق سے ہی کہ پورے سال بھر ہم وتر کی نماز اکیلے ادا کرتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں وتر باجماعت ادا کی جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ماہ رمضان میں نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر، جی، اسی طرح واجب کا ثواب بھی 70 واجب کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی بنیاد پر بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ یہی ہے اچھا، کہ انسان کثرت سے نیکی کرنے کے لیے آیا ہے تو اس میں بھی نیکی کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بقیہ ایام میں اچھا یہ مستحب ہے، ہاں، ایسا یہ فرض و واجب نہیں ہے، کرو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور بقیہ ایام میں چونکہ تاخیر سے ہم پڑھتے ہیں یا الگ الگ پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی غیر رمضان میں بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر کوئی شرعی حکم نافذ نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ جس کو علماء نے جس چیز کو مخصوص کر دیا ہے ہم کو اسی کا پابند بن کر کے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، بس آج کے پروگرام کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے نماز تراویح کے تعلق سے بہت سارے فضائل اور مسائل سماعت کیے۔ امید ہے کہ آپ کے دل دماغ میں اگر تراویح کے تعلق سے کوئی سوال رہا ہوگا تو آج کے اس پروگرام کے ذریعے وہ بھی کلیریفائی ہو گیا۔ افطار کا وقت قریب ہے، آپ دسترخوان پر موجود ہوں گے۔ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگوں نے افطار کر لیا ہوگا، نماز مغرب کی تیاری میں وہ لگے ہوں گے۔ جاتے جاتے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ معاملات ماہ رمضان کا نیا ایپیسوڈ جو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے
مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی برکاتی کے ساتھ لے کر ہم حاضر آ رہے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر اپنا سوال ضرور لکھ دیں۔ پروگرام کے اختتام پر انشاءاللہ ہم ایک بار پھر سے عالی جناب سید شاہ زیب نوری سے نعت مبارکہ کے چند اشعار سنتے ہیں۔ نعت مبارکہ بھی سنتے رہیں، دسترخوان پر بیٹھ کر دعا بھی کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم کرتے ہی رہتے ہو، کرم کرتے ہی رہنا تم، کرم کرتے ہی رہتے ہو، کرم کرتے ہی رہنا تم، مدینے میں بلاتے ہو، بلاتے یوں ہی رہنا تم، مدینے میں بلاتے ہو، بلاتے یوں ہی رہنا تم، تصور میں تخیل میں مدینے آتے جاتے تھے، تصور میں تخیل میں مدینے آتے جاتے تھے، بلایا اب حقیقت میں بلاتے یوں ہی رہنا تم، بلایا اب حقیقت میں بلاتے یوں ہی رہنا تم، گرا ہوں بار عصیاں میں اغثنی یا رسول اللہ، گرا ہوں بار عصیاں میں اغثنی یا رسول اللہ، گروہ کو تم اٹھاتے ہو، اٹھاتے یوں ہی رہنا تم، گروہ کو یوں اٹھاتے ہو، اٹھاتے یوں ہی رہنا تم، غم عشق محمد میں رہے آنکھیں ہمیشہ نم، غم عشق محمد میں رہے آنکھیں ہمیشہ نم، پلاتے جام الفت ہو، پلاتے یوں ہی رہنا تم، پلاتے جام الفت ہو، پلاتے یوں ہی رہنا تم، ملی افطار کی عزت مجھے پھر ماہ رمضان میں، ملی افطار کی عزت مجھے پھر ماہ رمضان میں، کھلایا مجھ کو قدموں میں، کھلاتے یوں ہی رہنا تم، کھلایا مجھ کو قدموں میں، کھلاتے یوں ہی رہنا تم، کرم کرتے ہی رہتے ہو، کرم کرتے ہی رہنا تم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ مانا مجرموں آسی تمہارا شاکر نوری، یہ مانا مجرموں آسی تمہارا شاکر نوری، نبھاتے
اس کو رہتے ہو نبھاتے یوں ہی رہنا تم نبھاتے اس کو رہتے ہو نبھاتے یوں ہی رہنا تم مدینے میں بلاتے ہو بلاتے یوں ہی رہنا تم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ